اب سب سے بڑا سوال گردش کر رہا ہے عام آدمی کی زبان پر کہ کیا ڈیل ہو گئی ہے؟ کیا گورنمنٹ کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر معاملہ نہیں چلنا تھا، اس لیے تھوڑی ڈھیل دی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے ان کے بغیر کام نہیں چلنا۔ دیکھیں، ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں کہ یہاں استحکام آئے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب رات دن کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک شارٹ ایک ٹائم ہے یہ اس پیریڈ میں جتنی ہماری گورنمنٹ 8 مہینے ہو گئے ہیں یا کتنے مہینے ہو گئے ہیں، اس میں اکنامک جو پروگریس ہے یا اکنامک ریوائول کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے بیسٹ رزلٹ آئے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ٹائم پہ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اس طرح کی ریکوری ہو جائے۔ آپ کے فارن ایکسچینج کو دیکھیں، ریزروز دیکھیں، اپنے اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں، آپ انفلیشن کو دیکھیں، آپ پالیسی ریٹ کو دیکھیں، بجلی پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، فوکسڈ ہیں، آئی پی پیز کے ساتھ سیریسلی ہم انگیج ہیں۔ اس کے ساتھ 5 کے ساتھ بات ہوگی، 8 کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ تو آئی مین کہ یہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ باہر سے جتنے لوگ ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، یا ہمارے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ وغیرہ آ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تھوڑے سے ٹائم پہ۔ جس طرح مسلح فورم پہ ہم بات کرتے ہیں، یا مسلح آرگنائزیشن انٹرنیشنل جو ہماری آرگنائزیشن ہے، وہ انگیج ہے ہمارے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو تو ہم اور زیادہ اس کو آپ نے انٹرنیشنل انگیجمنٹس کی بات کی ہے رانا صاحب، تو انٹرنیشنل انگیجمنٹس پہ ایک تو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کی طرف سے یو ایس اے کے خان صاحب کے جو ابھی اریسٹ ہے، اس کے اوپر بھی ڈیموکریسی کے اندر بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے۔ اب ریسنٹلی لیٹسٹ برطانوی رکن پارلیمنٹ نے بھی جو ہے وہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے جیل میں ہونے کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور بہت سارے انٹرنیشنل جریدے ہیں جو اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک اہم پارٹی کے لیڈر اس ٹائم پر جیل میں موجود ہیں، کیوں ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ تو انٹرنیشنل انگیجمنٹس کی بات کر رہے ہیں ران صاحب، تو ذرا اس کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ یا جو انٹرنیشنلی خدشات کا اظہار ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہے گی گورنمنٹ؟ انٹرنیشنلی ایسی تو کوئی بات نہیں، کوئی خدشات کا اظہار ہو رہا ہے آفیشلی، یا تو کوئی گورنمنٹ آف یو ایس، گورنمنٹ آف یو کے، یا جہاں سے بھی یہ بات ہوتی ہے وہ بات کریں۔ تو یہ انڈیویجولز ہیں، دیکھیں نا، اگر ہم یہاں بیٹھ کے 5 6 10 15 20 30 پارلیمنٹیرین ایک لیٹر لکھیں اپنے ایسٹی میں کہ فلاں جگہ پہ کیا کس ملک میں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، یا یو ایس میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ اور بات ہے۔ ہم پرائم منسٹر کو لکھیں، ہم لکھیں کہ جی عافیہ صدیقی کے لیے کچھ کام کریں، یو ایس نے اپنے ہیومن رائٹس کو نہیں مد نظر رکھا۔ تو اس طرح اگر وہاں پہ کوئی ایم پیز ہیں جو کانگریس کے لوگ ہیں یا سینٹ کے لوگ ہیں یو ایس میں، یا ادھر ہاؤس آف کامن کے ہیں، جن کی ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی، آپ کو پتہ ہے جو پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹر ہے وہ کس طرح اس پہ سوشل میڈیا پہ کام کرتا ہے، کس طرح رانا صاحب بیسیکلی لابینگ ہے، وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ جی آپ بات کریں ہمارے وہ جا کے بات کرتے ہیں۔ یو ایس میں تو بڑی اسپیشلی جو وہاں پہ ایک خاص طبقہ ہے وہ خاصا انفلوئنس کرتا ہے ان کے ووٹرز کو، ان کے الیکشنوں کو، جو وہاں کانگریس کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب وہ لیٹر لکھتے ہیں تو اس کیپیسٹی میں وہ لابی کرتے ہیں، یہ لابینگ کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ یا تو ان کی طرف۔ ابھی آپ نے عافیہ صدیقی کی بات کی ہے، وزیر اعظم نے ایک لیٹر لکھا تھا صدر جو بائیڈن کو، اس کا کوئی جواب آیا عافیہ صدیقی کے حوالے سے؟ کیونکہ اب آپ نے ذکر کر دیا تو یہ سوال بنتا ہی بنتا۔ نہیں، بالکل لیٹر لکھا ہے، اب گورنمنٹ آف پاکستان گئے بغیر اس پہ ضرور ایجیٹیٹ کرتی رہتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح نہیں، اس کا جواب تو نہیں آیا، لیکن ہماری کوشش ہے کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں، اور وہ اس پہ دیکھتے بھی ہیں، ہمارے سیریسلی چیزوں کو لیتے بھی ہیں ہم، کیونکہ بڑے سیریس ہیں۔ تو اس پہ پرائم منسٹر نے اس پہ کافی فوکسڈ ہیں کہ نہیں یہ بات ہونی چاہیے، اور اس پہ عافیہ صدیقی کو ملنا چاہیے ریلیف۔ تو انشاءاللہ دیکھیں، اس طرح اور جگہ ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ Got your point. Rana Tanveer Saab, thank you very much for joining me in the program.